بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اس محفل کا آغاز ہے قرآن پاک بھی الحمدی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارے ہی میرے آقا دی نعت صفت و سنائے کائنات فانی وچ پتہ نہیں کتنے لوگ آئے تاریخ دان کتنے شاعر آئے حضور دے قصیدہ کو اور انگنت علماء آئے خطابات کرنے والے اور گنتی میں چلی آنے وہ لوگ جنہاں نے طلباء دو زانو بٹھا کے سونے آقا دیا حدیثاں یاد کروائیاں پیارے آقا دے دین دا درس دیتا 10 گاواں دے وچ کروڑ ارب لوگ جڑے سونے آقا دی صفت و ثنا دنیا تو کردے چلے گئے اور لوگ کردے رہے رہیں گے اور کر رہے ہیں لیکن کائنات فانی وچ کسے شخص نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیتا کہ میں نبی کریم کی صفت و ثنا پوری بیان کر سکتی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ تو بعد اگر کوئی پاکیزہ ذات ہے اور نبی کریم کی ذات ہے جنہیں وجہ تخلیق کائنات میں اگر جڑے اسی ٹوٹے پھوٹے لفظ پیش کرنے ہیں سونے آقا دی باغ باغر ایسی انہوں نے تعریف نہیں کر دے تعریف دی انہوں نے رب بھی جان دے بھی کیا تعریف ہے انہوں نے تے کیا مقام ہے انہوں نے نہیں ایسا میرے کو بیٹھے نہیں میں صرف یہ نہیں پتا ہے کہ ایک دوشی دا وزت کر دے رہنے تھے نہ میں انہوں نے نہ پتا ہے تے نہ ہی میں انہوں نے ولیہ دا پتا ہے تے نہ ہی انہوں نے گھر دا پتا ہے اس لئے اسی یہ میزبان گھر میزبان اچھا میں چونکہ قاری صاحب دل آدھا ہے میں نے تعریف ہی انہوں بارے نہیں جاتے میں کی بیان کرانا جدو اسی سونے آقا دی شان ہوں کما حقا وہ سمجھ دے نہیں ہے کہ انہوں نے شان کیا ہے کہ میں بیان کیا کرانا سونا آقا ہی اللہ سونے ہی جان دے کہ پیارے آقا دی شان کیا ہے اور اللہ نے شانہ کیا عطا فرمایا میں سمجھ
اللہ سونے ہی جان رہا ہے کہ انہیں آدھے یار نشانہ کنیاں عطا فرمائیاں نے اور کنہ گریڑ تے مقام عطا فرمایا ہے جیڑا سونا رب جی یہ دعویٰ کر فرمانا پیا ہے کہ اے سونے محبوب اگر میں تینوں نہ پیدا کردہ کائنات خود بھی نہ بنا دا تو پھر اس سونے دی شان کیا ہو سکتی ہے لیکن جیڑے ایسی ٹوٹے پوٹے لفظ پیش کر رہے ہیں اسی صرف اس گلوں ہی اور ایسے گلوں سردار میں کرا سب کچھ کملی والے نو میرے جو پیار آ جائے ایسے گلوں سردار میں بسم اللہ ایسے گلوں سردار میں کرا سب کچھ اور کملی والے نو میرے جو پیار آ جائے جنہوں کسے کمی نے یا جنہوں کسے ماڑے مسکین نے کسے سردار کو کام لینا ہوئے نا انہی وہ ٹیسی کردہ ہے انہی چاپلوسی کردہ ہے جھوٹی بھی ہو سکتی سچی بھی ہو سکتی ہے لیکن اوہدے برعکس جنہیں ہیں نہیں شانہ والے اگر انہوں نے چاپلوسی کیتی جاوے تے ٹیسی کیتی جاوے تے انہوں نے شانہ بیان کیتی جاوے تے عرض کیتا جاوے کہ یا اللہ تیرا محبوب کی دا سونا ہے یا اللہ کی ظلفات کی دیا پیاری ہے یا اللہ کی گفتار کی دیا پیاری ہے یا رسول اللہ توڑا چال چلن کتنا خوبصورت ہے سونے آقا توڑی سیرت کتنی پاکیزہ ہے یا رسول اللہ جناب دے دندان مبارک کتنے پیارے نے سونے آقا جناب دا علام رشا والا سینہ کتا کر رہا ہے ایک کیسی کر کے چاپلوسی کر کے تعریف کر کے تے کیا اسی جولی رحمتہ نام نہیں کر سکتے جدھر دنیا دار بھی تعریف کر کے بندے کام کڑا سکتے ہیں تے پھر جیڑی سچی ذات ہے جیڑے ساڑھے ایتھے بھی یاد رہتے آگا بھی یاد ہے اسی انہیں تعریف کر کے پھر آدھی آخر سمان کیوں نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ کما آپ کو دین حق کو سمجھ کے عمل پر ہوتی تفیقہ ہمارے سناخان مصطفیٰ بندہ ہے حبیب کبریا جناب محمد رمضان قادری صاحب تشریف فرما دیں اور انہوں میں درخواست گزار سونے آقا دی رضی پالتے عظیم بارگاہ دی وچ لب کشائی فرماون اور سناخانی واسطے تشریف لیاون تمامی ساتھی اپنے بیٹھے دا سوڑے ثبوت دے رہے ہیں مناسب سمجھو تو سبحان اللہ ماشاء اللہ آواز براد کر دے رہو اور نعرہ تکبیر دی صداوں بلند کرو تاکہ محفل وچ رونق بھی پیدا ہوئے تے دوڑی بخشدہ تے میری بخشدہ باندھ میں بن جائے نعرہ تکبیر اللہ دن سلامت رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے آج جب آپ کرتے ہیں پریکٹس تے 12 ربی لوگوں کو اپنے جلوس میں ادارے مارے ہیں آج پریکٹس کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی حیات ہے ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نثار تیری چہل پہل پہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سارے حضرات سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ جھوم جھوم کر پیش کریں کوئی لب خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہر جنگل تے ہر گلشن نو ہر جنگل تے ہر گلشن نو برسات حضور پہ دے دل
منی بیانو اوقات حضور پیدے دل تو جگ دے ہر ایک منظر چھو تک جاک حضور پیدے دل کائنات دے ہاتھ وچ کاسائے خیرات حضور پیدے دل کائنات دے ہاتھ وچ کاسائے خیرات حضور پیدے دل لکھ شمس چڑھے پر آقا دے لکھ شمس چڑھے پر آقا دے رخسار دے بھانے کچھ نہیں دل مول مڑا دل لٹ لمڑا دلدار دے بھانے کچھ نہیں لکھا غم ہوون پر اے حاکم غم خار دے بھانے کچھ نہیں گناہگار چھڑاونے رب کولو وہ سرکار دے بھانے کچھ نہیں گناہگار چھڑاونے رب کولو سرکار دے بھانے کچھ نہیں میرے نبی دا جدوں ظہور ہویا سرکار دی آمد دے حوالے نال میرے نبی دا جدوں ظہور ہویا کنکر کلمہ حضور دا پڑھن لگ پے گونگے بول پے رخ ٹرن لگ پے پتھر پانیاں دے اتے ترن لگ پے قاتل اپنیاں دھیاں نماریاں دے طالب ہو کے رب تو ڈرن لگ پے بند ہوئے ظلمات دے در سارے ایڑ نال بگیاڑا دے چرن لگ پے بند ہوئے ظلمات دے در سارے ایڑ نال بگیاڑا دے چرن لگ پے اللہ حضرت حمزہ رضا خان بریلوی انہوں نے لکھا کلام دوتی نشار اس پر پنجابی کلام دے چند نشار پڑھتی جاتے ہیں بسم اللہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں ان کی مہک بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے
مجھے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں آنے دو یاد وہ دو کشتی تمہیں پہ چھوڑی، آنے دو یاد وہ دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، بلند آواز میں کہو سبحان اللہ، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے، بلند آواز میں کہو سبحان اللہ، درود پاک کا نذرانہ پیش کرو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اما حلیمہ نلوری قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر قاری ریاض الحسن ہاشمی صاحب انہاں دا لکھا ہوا کلام، حلیمہ دے سونے نو لوریاں دائی، حلیمہ دے سونے مل کے گونج پہ جائے، دائی حلیمہ دے سونے نو لوریاں، نوری ملائک کھچ دے جھولے دیا ڈوریاں، ڈاچی حلیمہ والی ڈاڈی کمزور آئی، تھان تھان تے ڈگ دی دھاندے اے جی بے زور ہائی، تھان تھان تے ڈگ دی دھاندے اے جی بے زور آئی، سونے دے بیٹھن نال، سونے دے بیٹھن نال مکیاں کمزوریاں، نوری ملائک کھچ دے جھولے دیا ڈوریاں۔ شیخ کا پیارا ہے، بلند آواز میں کہو سبحان اللہ۔ انچھنا آٹا کھاور سادہ جے کپڑے
سادہ جے کپڑے پاوے ہو بوری دا بستر لاوے تکیا کھجور بناوے کتھے عرشاں دا لاڑا کتھے عرشاں دا لاڑا کتھے او بوریاں نوری ملائک کھچ دے جھولے دیا ڈوریاں دائی حلیمہ ویندی جھولے دے کول بے کے او مکھڑے نو ویندی رہ دے جھولے دے کول بے کے سونے نو ویندی رہ دے جھولے دے کول بے کے دن راتی سن دی گلا دن راتی سن دی گلا مٹھیاں تے بھولیاں نوری ملائک کھچ دے جھولے دیا ڈوریاں سونے دے کولیاں کے پتھر بھی بول دینے نال اشارے جتے کمر بھی ڈول دینے سونے دے کولیاں کے پتھر بھی بول دینے نال اشارے ہوندے کمر بھی ڈول دینے بورا بھی دین سلامی بڑ بڑ کے ٹولیاں نوری ملائک کھچ دے جھولے دیا ڈوریاں سونا جے چاہے میرا شمس نو موڑ دے وے انگلی اشارہ کر کے کمر نو توڑ دے وے سونا جے چاہے میرا شمس نو موڑ دے وے انگلی اشارہ کر کے کمر نو توڑ دے وے کٹے بازو اور اکھیاں کٹے بازو اور اکھیاں لب لا کے جوڑیاں نوری ملائک کھچ دے جھولے دیا ڈوریاں کہندے نے لوکی سارے دائی غریب آئی کیڑی او ہاشمی خوش نصیب آئی کہندے نے لوکی سارے دائی غریب آئی کیڑی او ہاشمی خوش نصیب آئی کیوں مدنی نے گھر وچ جیندے مدنی نے گھر وچ جیندے اکھیاں نے کھولیاں نوری ملائک کھچ دے جھولے دیا ڈوریاں دائی حلیمہ دے وے سونے نو لوریاں نوری ملائک کھچ دے جھولے دیا ڈوریاں میری زبان تو نہ نکلی ہوئے میرے نال ایویں منسوب کر کے حدیث بنا چھڑے او شیطان دا ساتھی تو ہو سکتا ہے ساڈا ساتھی نہیں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شان وراء الورائے کریم آقا دی شان کیا بیان کی جاوے سونے آقا لاجپال غریب نواز ایک دن مسجد نبی دے وچ ایک عرابی تشریف لے آیا تے او آ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ بھی مینوں آدھا کلمہ تو پڑھاؤ آپ دے اخلاق تو آپ دے کردار تو اور آپ دی گفتگو تو متاثر ہویا تے آ کے سونے آقا دی پاک بارگاہ تے دو زانوں بہ گیا تو سرکار نے کلمہ پڑھا چھڑیا توجہ ہے جی حضور دی محبت دی گل کرنا اگلے سراخانوں ٹائم دے اور بیلی نے آ کے کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھن تو بعد کی کردا ہے چند نماز تو بعد انہوں حاجت ہوئی پیشاب کی حالت ہوئی یا پخان کی حالت ہوئی انہیں اتھے آدھا سطر کھول لیا مسجد دے وچ ہی بہ گیا
صحابہ کرام کے ودے آپ ان روکن لگے تھے، حضور نے منع فرمایا، حضور نے منع فرمایا جی لو بلی رفع دے تو فارغ ہو گیا، انہیں آدھا سطر باندھ لیا، سونے آقا دی پاک بارگاہ ہاتھ باندھ کے صحابی کر دے یا رسول اللہ ایک تو مسجد دی پاک جگہ ہے تو دوسرا غیر اخلاقی رویہ نے اختیار کیتا ہے، سونے آقا تے اسی اس وقت سے رکیا میں نہیں نما مسلمان اے نہ آکھے بھی یہ تے بڑے ظالم تے جابر لوگ تے دوسری بات جگہ تے آپ پاک کاری لانگے لیکن انہیں کڑا حالے دین اسلام پورا سکھیا ہے، حالے ہونی تے کلمہ پڑھیا سنا جناب دا اخلاق دیکھو، سونے آقا دا کردار دیکھو، کریم آقا دی سیرت دیکھو، آپ پیار فرما رہے ہیں، آپ محبت فرما رہے ہیں کہ اس کا تو نفرت نہ کرے، یہ دین تو بڑا سخت ہے، جابر دین ہے، حضور دیا محبتوں نے صدقے جائیے، حضور دیا محبتوں نے بارے والے جائیے، کریم آقا دیا محبتہ اللہ کرے ساڑی سمجھ میں جا جاؤں تو پھر گال بڑھ جائے نہایت اندر میں درخواست مدارہ اگلے صلاحہ اس صرف اسی جڑا ہے نا ایک دو شیر بولتے یہ تقریر دا ٹائم ہے نا جو مہربانی کرو بھائی نہیں مرزا صاحب درخواست مدارہ انہوں نے ساؤنڈ بھی نہ تا پڑھ لے تو بھائی نہیں مرزا آپ بھی نہ تا پڑھ دے تشریف لے آن دے اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رل کے جو رونق لائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل کے جو رونق لائی بیٹھے دیوانے حضور دے محفل نبی دی سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے محفل نبی دی سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے اج نہیں سونا اج ایتھے سونے آنا ہے محفل نبی دی سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے ایک دے اج میلاد دا صدقہ ایک دے شاہ بغداد دا صدقہ ایک دے اج میلاد دا صدقہ ایک دے شاہ بغداد دا صدقہ ایک دے شاہ بغداد دا صدقہ ارزاں نبی نو سنائی بیٹھے دیوانے حضور دے ارزاں نبی نو سنائی بیٹھے دیوانے حضور دے محفل نبی دی سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے سونا نہیں ٹھکراون والا ان ہے ایتھے آمن والا سونا نہیں ٹھکراون والا ان ہے ایتھے آمن والا ان ہے ایتھے آمن والا راواں چ اکھیاں بچھائی بیٹھے دیوانے حضور دے راواں چ اکھیاں بچھائی بیٹھے دیوانے حضور دے محفل نبی نو سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل کے جو رونق لائی بیٹھے دیوانے حضور دے چولی دے وچ پھل پہ جانے اج ارزاں دے مل پہ جانے چولی وچ پھل پہ جانے
اج ارزاں دے مل پہچانے کیونکہ ارزاں نبی نو سنائی بیٹھے دیوانے حضور دے ارزاں نبی نو سنائی بیٹھے دیوانے حضور دے محفل نبی دی سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل کے جو رونق لائی بیٹھے دیوانے حضور دے سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل کے جو رونق لائی بیٹھے دیوانے حضور دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے تو میاں صاحب کے حکم فرما رہے سن بھی خطابت دا رنگ اختیار نہ کرو وہ تو خطاب اسی حضرت صاحب کو سنا گے تو اس سنو شعر سناؤ نہ جی شعر سنا دینے محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ سونے آقا دی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے حضور دی صفت و ثنا اور حضور دی معجزات دی ایک نظم ہے وہ پیش کرنا میں شاعر کی کہتا ہے کہ نبی پاک کی کلی مختار ساڈا جو چاہے کر کے دکھا سکتا ہے نبی پاک کی کلی مختار ساڈا جو چاہے کر کے دکھا سکتا ہے چند توڑ سکتا ہے مڑ کے جوڑ سکتا ہے ڈوبے سورج میں پیچھے پلٹا سکتا ہے چند توڑ سکتا ہے مڑ کے جوڑ سکتا ہے ڈوبے سورج میں پیچھے پلٹا سکتا ہے ابو جیل دی مٹھی میں کنکرہ نو جے وہ چاہے تے کلمہ پڑھا سکتا ہے نکل جاوے قطادہ دی اکھ دے کر لب لا کے ٹھیک فرما سکتا ہے پیاسا ہوئے اسلام دا جیل اچکر پانی انگلہ وچوں چلا سکتا ہے اگے حق دے بادل دکان بڑے سڑیاں ہوئیاں کھجورہ اگا سکتا ہے اگے حق دے بادل دکان بدلے سڑیاں ہوئیاں کھجورہ اگا سکتا ہے پڑھ کے ایک بخاری شریف اندر کملی والا ہر قبر وچ آ سکتا ہے کملی والے دا نور جے ظاہر ہو جائے 14 طبقہ وچ نہیں سما سکتا ہے کملی والے دا نور جے ظاہر ہو جائے 14 طبقہ وچ نہیں سما سکتا ہے جے کر شان مختاری میں سمٹ جاوے مائی آمنہ دی گودی وچ آ سکتا ہے سدرہ پاک مقام جبریل دا ہے اگے پاک جبریل نہیں مار سکتا ہے فاتح اللہ دنا دی سید اتے کملی والے نو رب بٹھا سکتا ہے اور کملی والے دیا طاقتہ ویکھ لے لیا آپ پہ جا سکتا ہے آپ پہ آ سکتا ہے کملی والے دیا طاقتہ ویکھ لے لیا اور آپ پہ جا سکتا ہے آپ پہ آ سکتا ہے جنہوں اے ہو دیا طاقتہ رب بخشے سانو حشر میں جو ہو بچا سکتا ہے اصغر رب نے خاص اعلان کیتا او دے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے لیکن نات خد بعد نات آ سکتا ہے کیونکہ حضور دی صفت و ثنا ہے پھر کمال ہے درخواست گزار آفت انیسہ مسئلہ تشریف فرمائے محمد دوڑے آکے لگنے دے دوڑے آکے لگنے حافظ محمد انیسہ درخواست گزار تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آج اس محفل جو اللہ دے دلدار دی خوشبو دیئے آج اس محفل جو اللہ دے دلدار دی خوشبو دیئے سرکار نے آنا اے تائیوں سرکار نے آنا اے تائیوں سرکار دی خوشبو آدھی اے سرکار دی خوشبو آدھی اے اج اس محفل جو اللہ دے دلدار دی خوشبو دیئے
سرکار دے ذکر دی محفل وچ کدیا بیٹھتے سہی جلیا سرکار دے ذکر دی محفل وچ کدیا بیٹھتے سہی جلیا اے تو نفرت ونڈی جاندی نہیں اے تو نفرت ونڈی جاندی نہیں اے تو پیار دی خوشبو آندی اے ہاں پیار دی خوشبو آندی اے اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی اے کربل دی خاک نو ایویں تیرا نہیں کربل دی خاک نو ایویں تے ہر کوئی جا کے چمدا نہیں اس پاک زمین چوں سید دے اس پاک زمین چوں سید دے للکار دی خوشبو آندی اے للکار دی خوشبو آندی اے اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی اے جیڑا سید ہوئے اے ناصر او دے قدمی لگ کے رویا کر جیڑا سید ہوئے اے ناصر او دے قدمی لگ کے رویا کر کیونکہ ہر سید کولوں آقا دے کیونکہ ہر سید کولوں آقا دے دیدار دی خوشبو آندی اے دیدار دی خوشبو آندی اے اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی اے آج ہے میلاد سونے مختار دا آج ہے میلاد سونے مختار دا ہر پاسے نور پیا لاٹا مار دا آج ہے میلاد سونے مختار دا ہر پاسے نور پیا لاٹا مار دا ربیع الاول دا پیارا مہینہ جیدے وچ آیا سونا ماہی نگینہ ربیع الاول دا پیارا مہینہ جیدے وچ آیا سونا ماہی نگینہ وسعہ می رحمت غفار دا اور پاسے نور پیا لاٹا مار دا تے بہشتہ وچ ہورا نو رب پیا فرماوے وارو واری ہر ہور ویکھنے نو آوے بہشتہ وچ رب پیا ہورا نو فرماوے وارو واری ہر ہور ویکھنے نو آوے تے کو ہور کی کہہ دیئے سونے ربا جلیا نہ جاوے لشکارہ یار دا اور پاس نور بھی اللہ کا مار دا آج ہے میلاد سونے مختار دا درخواست گزارا سناخن مصطفیٰ حافظ محمد یونس صاحب تشریف لے آنے اور گناہ قیمت پہ سمام گے ماشاءاللہ حافظ محمد یونس قصوری صاحب میرے پیر بھائی میرے تو پیارے آقا دی لاجپال باقی درخواست پیش فرمانے نعرہ تکبیر اچھی بولو یار جنہوں سنگ آگے کی یار سنگ لاؤ جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں آقا علیہ السلام کی مقدس پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریے گا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دیکھو دیکھو وہ بھرپور سجے بیٹھے ہیں، دیکھو دیکھو وہ بھرپور سجے بیٹھے ہیں، قریب دل نظر سے وہ دور سجے بیٹھے ہیں، جواب آیا کہ حضور سجے بیٹھے ہیں، جواب آیا کہ حضور سجے بیٹھے ہیں، جواب آیا کہ حضور سجے بیٹھے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، مقدر نہ بولے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ایک پنجابی کلام مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا مینو، مل کے پڑھ لو۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی پیر بخا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا مینو، بابا سے بلند پڑھ لو۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی پیر بخا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا مینو۔ شعر سنیے کہ اونچی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، اونچی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی، علی جتنی کسے دیوی، جاگیر بخا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا مینو، ایدہ حد ید اللہ چہرہ وجہ اللہ، ایدہ حد ید اللہ
علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا مینو بہت ہی پیارا شعر کہاں بے بچ آونے کعبے بچ جاونے کعبے بچ آونے مسجد بچ جاونے علی ورگی کسے دیوی علی ورگی کسے دیوی تو کیر بخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا مینو حسن کلام شیر ایک کسے نوی بل کوئی نہیں بی بی زہرا دا مل کوئی نہیں مولا حسن تحق پاسے مولا حسن تحق پاسے شبیر بخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر بخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا مینو کوئی پیر بخا مینو یہ سن حافظ محمد یونس خیر صاحب سوری پیارے آقا دی کریم بابا سے اللہ کو شریف ہمارے سن چند اشعار پیش کرنا اس بعد خطاب انشاءاللہ سے درخواست پیش کرنا کہ اللہ رسول تمامی ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدس بارگاہ درود پاک میں پیش کرنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب دائیاں حلیمہ نو پوچھ دیاں نے کمزور کی میں شازور ہو گئی سب دائیاں حلیمہ نو پوچھ دیاں نے نی کمزور کی میں شازور ہو گئی تیتھوں ٹوریا مولنا جاندہ سی نی تیری جگ توں بکھری ٹور ہو گئی اڑتے ساڑی
अर्श मदीने नू कहने लगा एक दिन अर्श मदीने नू कहने लगा आपा करना दोवें अज प्यार लईए मेरी जगह ले ले आदि जगह दे दे दिल करदा वटा डरा मार लईए तो सरकार की शान नाशी समात सुनाओ उठियां ने शान सरकार दिया सोने मन मोने मन ठार दिया उठियां ने शान सरकार दिया सोने मन मोने मन ठार दिया सारे नबी शाना बल्ले बल्ले सोने नबी दिया शाना बल्ले बल्ले सोने नबी दिया शाना बल्ले बल्ले यार नू सदके रब ने अर्श सजाया है यार नू सदके रब ने अर्श सजाया है छेती आजा क्यों ना चिल्लाया है यार नू सदके रब ने अर्श सजाया है छेती आजा क्यों ना चिल्लाया है रात मेराज दी अर्शां ते धुम्मा पै गया फरशाते सारे नबी ने मेरे नबी को थल्ले थल्ले मेरे नबी दिया शाना बल्ले बल्ले सोने नबी दिया शाना बल्ले बल्ले मिलके कह दो सुभान अल्लाह रब ने रब यादिया सोने माने मोने मर ठा दिया तारे नबी ने मेरे नबी तो थल्ले थल्ले मेरे नबी दिया शाना बल्ले बल्ले सोने नबी दिया शाना बल्ले बल्ले मेरे आका दिया शाना बल्ले बल्ले मदनी माही दिया शाना बल्ले बल्ले अस्सी राही दिया शाना बल्ले बल्ले मूसा नू ते सकून तोड़ दे लाख सुभान अल्लाह किसी हजूर ने सना फरमान दे मोहब्बत कह दो सुभान अल्लाह मूसा नू ते कोई नूर तूर बुलाया सी रब ने अपना यार ते अर्श बुलाया सी मूसा नू
پیار دیا گلا بات ساریاں نے پیار دیا سونے من مونے مل ٹھار دیا سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ میرے نبی دیا شانہ بلے بلے سونے نبی دیا شانہ بلے بلے آپ نہ شانہ اچھیاں تیرے لال دیا آپ نہ شانہ اچھیاں تیرے لال دیا عرش نے چنیاں جتیاں میرے لجپال دیا دنیا جتیاں میرے لجپا دیا لگیاں نے مجہر یادیاں سوڑے من مونے من ٹھا دیا ہر نبی نے میرے نبی کو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ او میرے نبی دیا شانہ بلے بلے شہر مدینے جا کے جے مر جاوا میں اپنی زندگی ہر کے بس تر جاوا میں شہر مدینے جا کے جے مر جاوا میں اپنی زندگی تر جاوا میں نبیاں دے سونے سردار دیاں نبیاں دے سونے سردار دیاں سونے من مونے من ٹھا دیا ہر نبی نے میرے نبی کو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ او میرے نبی دیا شانہ بلے بلے سونے نبی دیا شانہ بلے بلے کملی والے دیا شانہ بلے بلے کملی والے دیا شانہ بلے بلے عزیزہ نے گرمی کے حضور دیا شانہ بلے بلے حضور دیا آل دیا شانہ بلے بلے حضور دے امتیاں دیا شانہ بلے بلے درخواست دعا حضرت مولانا علامہ پیر مفتی ریاض الحسن ہاشمی صاحب دعوت برکات ملوالیہ آپ نے درخواست پیش کر رہے ہیں کہ ہم صلاح خانی کی انہوں نے باری لب شیخ فرمامن کی اور انشاءاللہ تعالیٰ حضور دے کرانے ایسے پیش کرنے کی تیرے نام دینا حضور دے دیوانے دے دلیں دے مزید حضور دا عشق سب مزید روشن فرمامن کی تمامی ساتھی باوض بلند محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد منچار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد مٹھڑے کی آمد میرے آقا کی آمد سرکار کی آمد جشن عید میلاد النبی ماشاءاللہ ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی فی الکلام المجید والفقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہدیہ سلام والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. عزیزان محترم، تہاڈی میری خوش نصیبی کہ تسی میں حضور سرور کائنات شفیع موجودات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر خیر دی سونی محفل وچ حاضر ہیں. اللہ سونا اے تہاڈی میری اس حاضری کو قبول فرماوے. انشاءاللہ یہ جڑا گھڑی پل دا بہنا ہے نا، اے اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جاوے تے اے لمحہ بھر دا بہنا حدیث پاک وچ آندا ہے کہ جلوس ساعت عند العالم احب الی اللہ من عباد الف سنہ. اے لمحہ بھر دا بہنا سکیاں خشک عبادتاں 100 سال دیاں ایک پاسے تے عشق اور محبت دی محفل وچ اللہ اور دے رسول دی رضا دی خاطر ایک لمحہ بہنا اے 100 سال دیاں سکیاں عبادتاں نالوں زیادہ بہتر ہے. سکیاں عبادتاں سمجھتے ہو نا؟ جی جی. ادھر میرے توجہ رکھو. میں تمہیں جاننا تسی مینوں جانتے ہو کیونکہ نال خان جڑے پڑھتے رہنے ہو وہ کوئی تھوڑے مزاج تو واقف ہے کوئی نہیں واقف ہے. میں تھوڑے وچ وس کے گیا مینوں تھوڑے مزاج دا پتہ ہے ماشاءاللہ تے مینوں بھی پتہ ہے میں تانوں کی سنانا ہے تے امید ہے تانوں بھی پتہ ہونا ہے کہ میں اب تساں کی سننا ہے. تے خیر خاموشی جویں تساں ثبوت رکھا ہے وہ تو میں رہن نہیں دینی. جس طرح بیٹھے ہو تسی چپ کر کے تے ایویں نہ تہاڈے کول سنیا جانا ہے تے نہ ایویں میرے کول پڑھیا جانا ہے. آج میں جڑی گل تہاڈے نال کرنی ہے میں کوشش کراں گا کہ جو کچھ میں تانوں پہلا سنا چکیا انہاں وچ کوئی گل نہ سناواں. ٹھیک ہے نا؟ انہاں وچ کوئی گل نہ سناواں. وہ واسطے ہے کہ تسی بھی یہ جا مزاج لے کے نہیں بہنا جے جا شام دے بیٹھے تے بولنا ہے ہور کچھ نہ آوے تے اییں سر نہیں ہلاونا. یہ مطلب دو ہوتے ہیں. بندہ گل کرے خطیب یا کوئی نہ گل کرتا ہے نا تو سر ہلا دین ویلی. یہ مطلب یہ ہوتا ہے یا تو ٹھیک پیا نہ یا بعد نہیں پڑھ سکتے تے بعد نہیں پڑھنے والے گل کو نہیں میں اتنے ہی رہ پہ سا تے محبت نال بولتے رہنا. زبان چھٹاکی دی ہلانی ہے سر نہیں ہلانا. ایں کہنا سبحان اللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تہاڈی میری خوش نصیبی ہے کہ آپ حضور دے میلاد وچ بیٹھے. یہ دے وچ حضور دا ککھ بھی فائدہ نہیں. اپنا آپ کروڑا عبادت کریے اللہ کی شان وچ تک جنہ بھی وال جنہ بھی اضافہ کو نہیں ان کوئی فائدہ نہیں. ساری عبادت کا ہاں وہ دی عبادت کریے سامنے فائدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایویں نہ اللہ دی عبادت کریے تے اللہ کو کوئی فائدہ ہے سانو فائدہ ہے. تے جے حضور دا ذکر کریے تے پھر حضور نو نہیں فائدہ سانو فائدہ. حضور دیاں شاناں تے قیامت والے حدیث پاک وچ آندا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جدوں آپ کو مقام محمود تے بٹھاوے گا نا تے اللہ سونا پہلے علماء نو سدے گا. او علماء جنہاں دے بارے فرمایا کہ من زار بیت المقدس محتسبا آتا اللہ ثوابا الف شہید وحدم اللہ جسد علی النار وحدم اللہ جسد علی الارض. من زار بیت المقدس محتسبا فرمایا ایسے ایسے لوگوں کو سدے گا کہ جنہاں دے چہرے نو ویکھنا کعبے دے ویکھن جنہ ثواب ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے لوگوں کو سدے گا جنہاں دی ایک ایک گل جڑی ہے او سننا انہاں نال سلام لینا انہاں دے کول بہنا او کئی حجاں نال بہتر ہوتا. بلکہ ایک بندہ 1000 واری الفی شہید 1000 واری شہید ہوئے یا 1000 بندہ شہید ہوئے کتنا مرتبہ ہوگا شہید. فرمایا 1000 باری بندہ شہید ہوئے اوڈا مقام نہیں پا سکے گا کہ من زارا علی من فقط مزارا بیت المقدس. اے جی بھی عالم ہون گے جنہاں دے چہرے تے ویکھے گا 1000 باری قربان ہونے نالوں زیادہ ثواب ملتا ہے. اے جی بھی بندے ہون گے اللہ یہ بڑے بڑے اکابرین علماء نو بنا دے گا.
فرماوے گا کہ آج جو مقام محمود لگے وہ دوتے میرا محبوب بیٹھے ساری کائنات سامنے ہے اوتے جڑے بیلی اس کام تے پے گئے نا وہ 50,000 سال دا دن ہونا ہے تے اللہ جانے اوتے کی بننی ہے یہ صرف 4 گھنٹیاں وچ قیامت والے دن سب دا حساب ہو جانا ہے کنے تے دے 50,000 سال دے باقی کی ہونا ہے باقی رب نے آتے نبی کی تعریف کروا سبحان اللہ میں وہی حدیث پڑھ رہا صرف اتنا سبب ہے انقاد بزم معاشر کا یعنی کہ فقط اتنا سبب ہے انقاد بزم معاشر کا کسی کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اللہ نے اس دن فقط آدھے نبی دیاں تعریفاں سننیاں نے بس یہ نہیں کام ہے ورنہ ہن تسی چنگے مندے جڑے آپاں کرنے اللہ کو پتہ نہیں موڑ ہوتے توڑا توڑائی کے دی پتہ ہے جڑا گندا ہے انہوں جنت میں جڑا چنگا ہے انہوں جنت ہے ہوتے اکٹھے کر کے پھران کا مقصد کی ہے اکٹھے کر کے سب بلان کا بٹھان کا مقصد کی ہے آدھے محبوب دی شان لکھا سبحان اللہ سبحان اللہ شان لکھانی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ علماء نے بلائے گا تعریف کرو میرے نبی دی سارے علماء ٹل لا کے آدھے محبوب دی تعریف بیان کریں گے اللہ فرمائے گا تسا کھ نہیں کیتا جڈا سونا میرا محبوب ہے نا اوڈی سونی تسا تعریف کوئی نہیں کی اللہ تبارک تعالیٰ ہون پھر اس کو بعد نا اولیاء نو بلائے گا فرمائے گا تسی تے روحانیت نو حقیقت نو جان دے ہو نا تسی بیان کرو میرے محبوب دی کی تعریف ہے اولیاء بابا فرید جیسے دادا علی اجمیری جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے او آکے رب دے محبوب دی تعریف بیان کریں اولیاء اللہ فرمائے گا تسا بھی وہ تعریف نہیں کی دیجئے جا میرا محبوب اللہ پھر نبیاں نو بنائے گا تسی کرو نبی بیان کرنے گے مگر اللہ فرمائے گا نہیں پھر رسول پھر اول العزم رسول پھر انہاں وچوں میں یکستبر رسول انہاں دے وچوں 313 رسول نے نبی تا 1.25 لاکھ نہیں جائے اس بھی زیادہ نہیں کم و بیش نبیان دے وچوں رسول 313 نے انہاں 313 دے وچوں اللہ نے چنے نے جڑے 4 نے انہاں 4 دے وچوں چنیا جن دا نام مصطفیٰ ہے اللہ پھر ایویں مرتبے دے حساب نال رسولاں نبیاں تو بعد پھر اس بعد چنے ہوئے وہ 3 رسول انہوں نے کہے گا ہن بیان کرو تے وہ بھی بیان کریں گے تے اللہ کہے گا تساں بھی کھ نہیں کیتا سبحان اللہ ہن اللہ آدھے محبوب نال مخاطب ہو کے فرمائے گا بھی سونیا انہاں سارے نے تعریفاں بیان کر لیاں تیریاں پر تیری تعریف دا حق ادا نہیں کرے اے محبوب تو جاننا ہے میں زبان تو پاک ہوں اللہ دی زبان نہیں اللہ دی زبان نہیں میں زبان تو پاک ہوں محبوبہ وما ينطق عن الهوى اے حکم دے کہ میں آدھی زبان نوں تیرے وچوں بلایا ہے اس واسطے ہے میرے حبیب اج تو سب دے سامنے آدھی تعریف آپ بیان کر کہ انہاں کردیاں نوں پتہ لگ جائے چہری گئی تے نبی ساجے جائے اج پتہ لگے میرے حبیب دی شان کی آدھے دلے بیٹھے ہو ستے پے ہو تے جاگنے میرے محبوب کی شانہ کی انہیں پتہ لگ جائے اور بڑے کملے میں چلے نہیں ہو جڑے نبی نو آدھے جے جسم جی بیٹھے بڑے کملے میں چلے نہیں جڑے رب دے محبوب نو سمجھنا فرمانا کہ ان کنتم فی شیء ہر چیز فردو الی رسول ہر چیز اللہ اور رسول دی بارگاہ میں چاہے نوکر بن کے دکھا دے بے شک اللہ رب القدوس جل مجد الکریم نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جس نبی نو جو تعریف ملی جو شان ملی جو عظمت ملی اللہ نے ارشاد فرمایا جڑا میں خطاب کرنا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ آج میں لفظ من کی ڈیفینیشن کرتا ہوں اب من کی ہے توجہ ہے لفظ من کی ہے
من عربی وچ ایندا جڑا اللہ نے استعمال کیتا ہے کئی مقامات تے استعمال ہوا ہے من جسرنا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن ایویں اللہ نے اور جگہ تے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن ایویں من فضل ربی ہاں من فضل ربی ایسے طرح ہو گئی مقامات تے اللہ نے جس نبی نو جو شان دیتی اوتھے لفظ من دا استعمال کیتا تے لفظ من ہے کی ایدا اردو وچ معنی ہے سے من دا معنی ہے سے ہن سے کی نو ہے سے مثال دے طور تے تسی جٹ زمیندار بھرا بیٹھے ہو 10 کلے مکی بیجو تسی جی جی او پک جائے تے اونوں کٹو اس بعد ان کے دانے کٹ کے تو تسی ڈھیر لا دے میں سے دسن لگا سے کی ڈھیر لا دیتا دانے دا ہن تسی انہوں نے بیچنا ہے ایک شاپر بھریا کو پائیے دا کلو دا او بھر کے تسی شہر آڑت لے گئے تسی لے کے گیا پیا میں بیچنا ہے تو انہیں ویکھیا جنہوں تسی سیمپل دیں دے اے لے کے گیا نا جڑا سیمپل لے کے گئے اے سارا ہی چکل گئے ہو یا وچوں کچھ لے گئے وچوں کچھ ہے باقی تو ڈھیر پیا نا تسی تو ایز اے سیمپل لے گئے نا اے جڑا تسی وچوں کٹ کے لے گئے ہو نا اینو عربی وچ آکھدے نے من تے اردو وچ آکھدے نے سے اون دے وچوں آ جڑی مکی تسی لے گئے نا بطور سیمپل اے ساری نہیں اے اون دے وچوں ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ فرمایا جننے نبی جننے رسول آئے انہوں نے جو جو کمال اللہ نے دیتے نا وہ کمال سارے نہیں سن حالے پیچھے کمال آتا مما باقی سی جو کمال آتا مما سی وہ دانا مصطفیٰ سی نبی انہوں جو کچھ ملا وہ سب نہیں ہوتے بچو سے سب نہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرا خیال گالہ کی کر بیٹھا جشن عید میلاد النبی مبارک باد میں آج نا تھوڑا سادہ گل کی طرف آؤں گا جو کچھ نبیوں کو ملیا وہ سب نہیں وہ سے سی اور سے نے کی کمال کی جنہوں سے ملیا نا وہ کمال آتے بچوں کچھ ملیا وہ نہ کی کمال کیتے انہوں نے یہ کمال کیتے کہ اللہ دا ایک نبی ہے جی دا نام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ انہوں سے بچوں ملیا نا انہوں کمال میں ہے جے دیتے نے اس طرح دے کمال دیتے نے کہ آپ ایک بار دروازے تے بیٹھے نے تے ایک بیوی دا ایک پتر فوت ہو گیا او دا جنازہ پہ جاوے تے وہ لوٹیاں لوے پی پتر دے ایک اکھیاں دا تارا تے اللہ دے نبی جنہ دا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہ کو کمال آدھا تھوڑا جا سیمپل ہے نبی دے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم دے کمال آدھا سیمپل ہے او دروازے تے بیٹھے نے کہ انہوں نے جنازے دا منظر دیکھیا تے آپ ہی آپ دیدہ ہوتے اس بی بی نے آ کے ترلا لیا اللہ دے اس نبی دا کہ میرا ایک پتر سی تے ذرا مہربانی کرو انہوں زندہ کر آپ کو اللہ نے چونکہ کمال دیتا سی کہ رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ آپ نے اس بچے کو لاش گاندھی کو مخاطب ہو کے فرمایا اوے جوانا جدو تیری ماں تینوں قبرستان نہیں لے جاتی ایڈا تڑپتی پئی ہے تے ماں تے رحم کیوں نہیں کرتا چل کھڑا ہو جا ماں نے کوئی کر جا سبحان اللہ بچہ آدھی 4 پائی جڑی جا رہی جنازہ جا رہا ہے اتے کھڑا ہو گیا اور وہ جنازہ واپس لے گیا ایک کمالات سارے نہیں نے ایک کمالات سے نے اے من نے اے حضور دے کمالات دے بچوں نے جدو حضور دے کمالات دے بچوں اینا کچھ ہے سبحان اللہ تو پھر اللہ ہی جانے کہ اللہ نے آدھے نبی نو کٹے کمال دیتے اللہ نے آدھے نبی نو کمالات ایسے ایسے عطا فرمائے اینج خط و خال آدھے نبی دا بیان کر کے دس
کے دیتے نہیں آج محبوب دے متھے کا ذکر فرما والفجر والیال عشر آپ کے والا کا ذکر فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى اگر حضور دے چہرے کا ذکر فرمایا والضحا آنکھاں کا ذکر فرمایا ما زاغ البصر وما طغى ہونٹاں کا ذکر فرمایا والشفتین اگر دنداں کا ذکر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم اگر زبان کا ذکر فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اگر آپ نے سینے کا ذکر فرمایا لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك اگر بازوؤں کا ذکر فرمایا ان الذين يباشرونك انما يباشرون الله يد الله فوق ايديهم اگر حضور دے ہتھاں کا ذکر فرمایا يد الله فوق ايديهم اگر انگلیاں کا ذکر فرمایا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى اے او حبیب جتنیاں شاناں کنے انج بیان کیتیاں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم کدے انج بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون کدے انج ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر نظیم کدے جی فرمائن اللہ سینہ جراتونکا من براء الحجرات اکثرهم لا یاکلون کدے فرمائن قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام کدے فرمائن ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کدے فرمائن ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوقروه وتوقروه وتسبحوه بکرة واسیلا کدے انج ارشاد فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کسی نے انج کیا الصبح بدا من طلعته واللیل بدا من مغفرته جبریل عطا لیلۃ اسرا والرب عطا فی حضرته فاق الرسل فاق المولا بعد السبل لدلالته کنز الکرم مولا النعم هادي الامم لشریعته ازکى النسب اعلى العصب كل العرب في خدمته ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر باشارته کسی نے کیا کہ نبی کانم چمن سل بود شب جائے کہ من بودم بارسو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگار سروکد لالائے رخسار سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو محمد شکل محفل بود شب جائے کہ من بود نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محفل میلاد مصطفیٰ کچھ کمرے میرے مصطفیٰ کو اپنے جگہ سمجھی بیٹھے اور چلے کسی نے پوچھا نا بھی دسو رب دا عرش کتھے ہے رب دا عرش کتھے ہے دسی میں رب دا عرش کتھے کیوں نہیں کتھے رب دا عرش اللہ دا عرش کتھے ہے مولویوں کو پوچھا تے بول دیا بند ہو گئے رب دا عرش کتھے کتھے کوئی دسی جدو اللہ دے ولیاں کو پوچھا نا کہ اللہ دا عرش کتھے کہ انہوں نے کی فرمایا کہہ لگے کہ عرش است کمی پایا زی ایوان محمد عرش است کمی پایا زی ایوان محمد جبریل امین خاتم دربان محمد وہ کہتے ہیں میں دسا رب دا عرش کتے انہیں کہا دسو انہیں کہا جتھے محمد دے قدم لکن اور زمین اور لینا رب دا عرش ہے جتھے مصطفیٰ دے پیر حضور دے عرش است کمی پایا زی ایوان محمد جتھے میرے مصطفیٰ دے قدم لگے ہیں وہ رب دا عرش اللہ اللہ تے ایک کمڑے سمجھے میرا نبی تے اسی کو جے گے دیکھو نا جدو بندہ جمعے فطرتی طور تے تین نیب ہونے چلے جدو بندہ جمعے دنیا تے آگے فطرتی طور تے وہ دے گے تین نیب ہونے پہلا ہے خلق الانسان ضعیفہ جدو پیدا ہوتا ہے تے جمدیاں نال کمزور ہوتا ہے کوئی شک نہیں کمزور ہوتا ہے نا سورۃ النساء جدو بچہ پیدا ہوئے تے کمزور ہوتا ہے ضعیف ہوتا ہے
یہ پہلا ہے۔ دوسرا ہے جدو انسان ماں دی گود چلتا ہے تو بے شعور ہوتا ہے، لا علم، لا علم، انہوں ککھ نہیں پتا ہوتا، جنہوں ککھ بھی نہ پتا ہوئے انہوں جاہل آگا۔ اب متفق ہو گئے جنہوں بالکل نہ پتا ہوئے کسے شہر ہے، نہ کھان دا، نہ پین دا، نہ پردے دا، نہ بے پردگی دا، نہ حلال دا، نہ حرام دا، نہ مرد دا، نہ خواتین، انہوں کی پتا میں بچہ کے بچیاں، اب بچے ان کی پتا نہ انہوں نہیں نہ پتا، جنہوں ککھ بھی نہ پتا ہوئے انہوں جاہل آگا۔ پہلا ہے ضعیف، دوسرا ہے جاہل، تے تیسرا ہے پلید۔ جدو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کی ہوتا ہے؟ پلید ہوتا ہے۔ تو جڑے یہ سمجھی بیٹھے نے خرے سارے ایک وجہ نہیں ہوتے نہیں بھی میں نبی جے جا میں علی جے جا میں، اور چلیا تو نبی دیا شانہ نال مقابلے بعد اس کریں آ دیکھے نا علی نال مقابلہ تیرا کیویں سجدہ ہے؟ تو جدو جمعیا 40 دن واسطے تیری ماں پلید ہو گئی، جیڑی جگہ تے تو آیا وہ جگہ پلید ہو گئی، جیڑے کپڑے نال تیرا بدن پہنچیا کپڑا پلید ہو گیا، جیڑی چھری نال تیرا ناڑا کٹیا چھری پلید ہو گئی، جیڑے پانی نال غسل دیتا پانی پلید ہو گیا، جیڑی دائی نے ہاتھ لائے ہاتھ پلید ہو گیا۔ اوہ چلیا اوہ علی دیا مقابلیاں کرنے، علی دا مدے مقابل بننے، اوہ نبی دا بڑے دور دی گل ہے، علی جتھے آئے اس تھا رنگی تھا بخا، علی دی ماں رنگی ماں بخا۔ نبی پاک بھی خوش ہو جاتے، پانچر پاک کا گھرانہ خوش ہو جاتے، محبت رسینے دی آواز بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد النبی۔ تین ہے، پہلا ہے ضعیف۔ اچھا سارے کمزور ہوتے ہیں کہ یا کچھ تگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں؟ جی جی سارے کمزور ہوتے ہیں۔ آؤ آپ قرآن پاک دے وچ ایک نبی دا تذکرہ دیکھیے۔ اللہ دے نبی نے نام اللہ دا حضرت موسیٰ دنیا دے تشریف لے آئے، صندوق وچ پا کے روڑ دیتا، کافر دے گھر وچ دخول ہویا، بی بی دا نام آسیہ ہے، انہیں گودی وچ پایا ہوا ہے، دودھ پلا دینے پیندا نہیں۔ ادھر فرعون آیا، انہوں نے کہا لیاؤ میں پلانا، زبردستی کی تھی تے بچے نے منہ تے تھپڑ ٹھوکیا، بچے نے منہ تے تھپڑ ٹھوکیا تے منہ پھر گیا۔ اور سارے ہی ہیں مارنے دے؟ سارے نہیں مار سکتے۔ پتہ لگیا تسی میں پیدا ہوئے تے جمدیاں کمزور پیدا ہونے ہیں۔ ہاں کچھ بندے ایک نہیں ہوتے ہیں جیڑے جمدے آندے بھی دنیا تے طاقت والے ہوتے ہیں، رہتے بھی طاقت والے تے جاندے بھی طاقت والے، ایک چنے ہوتے ہیں تے بے شعورے۔ اچھا سارے ہی بے شعور ہوتے ہیں نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا تے تشریف لے آئے تھے آپ کی کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں کتاب لے کے آیا۔ اور کیا کہ نہیں تو آڈے میرے سونے پاک نبی جو دنیا تے تشریف لے آئے نا تو آپ نے سر سجدے رکھیا تو پھر سر اٹھایا، اینج شہادت دی انگلی آپ نے اینج گھمائی، آپ نے 2 بار فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 2 بار، 3 بار آپ نے پڑھا انی رسول اللہ، انی رسول اللہ۔ جا قرآن کھول کے دیکھ لو، پورے قرآن 2 باری آیا لا الہ الا اللہ، 3 باری آیا انی رسول اللہ۔ اللہ دے نبی نے دنیا دے آندیاں نالی قرآن دیاں 5 آیتاں پڑھ کے دسے، قرآن تے 40 سالہ بعد آیا ہے، آپ نے کنے پڑھیا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا خَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تانوں حکمت دیاں گا، اور دیاں حکمتاں دا حصہ جدوں میں انہوں بھیجاں گا ان پڑھاں وچ، مگر الرحمن علم القرآن، میں آدھے کولوں پڑھیا لکھیا بھیجاں گا، پڑھیا لکھیا بھیجاں گا۔ 5 قرآن دی آیتاں پڑھ کے دسیا کہ سارے بے شعور نہیں ہوندے، کچھ سمجھدار بھی ہوندے ہیں۔ اب دیکھو آپا سمجھنے بھی نبی بھی جنا اللہ دے بندے، آپا بھی اللہ دے بندے، وہ بھی روزے رکھ دیا ہے، آپا بھی روزے رکھنے، وہ بھی نمازاں پڑھ دیا ہے، آپا بھی نمازاں پڑھنے۔ اچھا دیکھیے بھی نماز، اللہ پاک نے ایک مشہور قرآن دی آیت ہے جس اللہ نے نماز کی ترغیب دیتی، فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
نماز بے حیائی اور برے کمات نماز بے حیائی اور ایک بار بولنا تھا نماز بے حیائی اور برے کمات روکتی ہے. اچھا ہوں ذرا ٹھنڈی طبیعت نہ سوچنا غور کرنا بھئی نماز بے حیائی اور برے کمات روکتی ہے تو نبی کیوں پڑھتے سن؟ بھئی تھوڑا جا غور کرنا ہے دیتے بھی اگر نماز بے حیائی اور برے کمات روک دیے تے حضور کیوں پڑھ دے سکتے بھائی آپا تے بے حیائی تو بچن واسطے پڑھ لیں آپا برے کمات رکن واسطے پڑھ لیں آقا کیوں پڑھ دے سکتے حضور اس لئے نہیں پڑھ دے سکتے کہ بے حیائی اور برے کمات رک جا. اچھا آپ کیوں پڑھ دے سکتے؟ میں ایک مثال دے کے سمجھاواں. ایک استاد کلاس میں گیا انہیں وائٹ بورڈ پہ لکھا ABC یا لکھا لبے پے تے یا لکھا 1 2 3 تے بچیاں رو کیا اپنی بچے کو لکھو بچیاں نے لکھنا شروع کرتا جی میں استاد نے ABC لکھا ہے یا لبے تے لکھی یا 1 2 3 لکھی. ہن بچے دو وچ بیٹھے وہ ایک جنے نے دوجے نوں موڈا ماریا دس ہے کہ استاد وچ تے اپنے کی فرق ہے دس ہے کہ استاد وچ تے اپنے وچ کی فرق ہے وہ جڑا چوکھا ہی پاٹا سی نا دائی دے آن تو پہلے ہی فرق پہنا رہا انہیں ان کی کیا کہندا کہ کی ہوتا استاد ہے اپنے کی ڈیفرنٹ ہے وہ بھی اکھے ABC پہ لکھ دیتے آپا بھی پہ لکھ دیتے وہ بھی اکھے 1 2 پہ لکھ دیتے آپا بھی اکھے لکھ دیتے وہ بھی حلت پہ لکھ دیتے آپا بھی لکھ دیتے کی فرق کی ہوتے بیٹے ساڑھے بیٹے مگر یہ سیانا سی نا انہیں کان کو پڑھیا دیا لایا انہیں کہا اے میں بے وقوف نہ بانا اے میں کمڑیاں نہ مار اللہ کہا کیوں انہیں کہا استاد ایتھے پڑھنا آیا ہے کہ پڑھامن آیا ہے ماشاءاللہ توجہ کر استاد سکولے پڑھنا آیا ہے کہ پڑھامن آیا ہے انہیں کہا پڑھامن آیا ہے انہیں کہا تو کی کرنا ہے انہیں کہا میں پڑھنا آیا انہیں کہا مور تیرا مقابلہ کے دے وہ لکھ دے تینوں لکھن نہ والا آ جائے وہ پڑھ دے تینوں پڑھنا چچ آ جائے وہ سکھن واسطے نہیں سکھان واسطے ہے اور میں آسان مثال کی دیواں نبی نمازاں پڑھ کے رتبے لین نہیں آئے نمازاں پڑھ کے تینوں دسر آئے نے اور چلیا این اللہ دی بارگاہ جو چوک تینوں چچا آپ نمازاں پڑھ کے رتبے لین نہیں آئے آپ نے تو انی اللہ کی عبادت کی ہے کہ آپ کا نام ہی احمد ہو گیا تے دنیا تے آپ تعریفاں کرن نہیں آئے آپ محمد بن کے آئے نے تے محمد امانہ جی دیا تعریفاں جگ کرے آپ تعریفاں کروان آئے نے کرن نہیں آئے آپ نماز پڑھ کے رتبے لین نہیں آئے تینوں مینوں نمازاں پڑھ کے وال دستے سکتے وال دستے سکتے اور بھی رکھی بھی وہ آپا بھی اکھے اللہ دے بندے ہیں وہ بھی اللہ دے بندے نے. اچھا دسو حضرت آدم علیہ السلام کے نال بنے اب بولو سی یار اچھی بولو شرما دے پر مٹی نال آپا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے کہ نہیں وابی اولاد ہے کہ نہیں شیعہ اولاد ہے کہ نہیں سنی اولاد ہے کہ نہیں سارے غریب امیر سارے چھوٹے بڑے حضرت آدم علیہ السلام اولاد وہ اپنا باپ ہے سارے انسانوں کا اچھی بولو شروعات کہ وہ ہے ہی جدو اچھا وہ مٹی دے بنے رہتے آپا کے دے بنے آپا مٹی دے نہیں بنے کن نے دونوں کہ آپا مٹی دے بنے پانی سے بڑھ گیا آپا ہاں جی آپا تو پانی دے بنے اپنی تخلیق پانی نہ اپنی تخلیق اپنا مٹیریل پانی اپنے ابے دا مٹیریل مٹی اپنے ابے دا مٹیریل مٹی آپا پانی غور کیتا یا اللہ ساڑھے باپ نو مٹی نال بنایا ہی اولاد نو پانی نال بنایا ہے وہ بھی گندے پانی نال یا اللہ کیوں فرمایا جدوں بھی تو انہاں میں نے دیکھ کے تے اونچیاں مارے نا سمجھائے اونچیاں مارے نا تے تینوں تیری اوقات یاد کران واسطے اس لیے پانی نال بنایا آدھی اوقات چلانی میرے چنے ہویا جے دا بنن دی کوشش نہ میرے چنے ہویا جے دا بنن دی کوشش نہ کری اس لیے تنویج بنایا اللہ اکبر اس واسطے اللہ نے سانو پانی نال بنایا. اچھا پھر آپا آدھے باپ جے ہیں اور آپا آدھے ابے جے ہیں نہیں نا جب کام کرو چلیا اور جینا آدھے ابے جے نہیں ہو سکتا وہ حسنین نے ابے جے نہیں ہو گیا اور جینا آدھے ابے جے نہیں ہو سکتا وہ حسنین دے ابے جے نہیں ہو گیا. اور میرے بھائیوں
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تے شانہ ہی وکھریاں آپ ایک بار جا رہے سن میں تھوڑا آسان کر لوں بیلیاں واسے حضور ایک بار جا رہے سن تے رستے وچ آپ نے ویکھیا کافر آدھا باہر پہ تو آپ نے فرمایا بیلیو کی کر رہے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی نہ آدھا باہر تو رہے ہیں آپ نے فرمایا میرا بھی تو دو انہوں نے کہا جاؤ تسی بھی ایک پاسے پلے ہوتے بہ جاؤ واڑے میرے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک پلے ہوتے تشریف فرما آپ نے فرمایا تواڈے وچ جڑا بھاری بھرکم ہیوی ویٹ ہے مدے مقابل چڑھ پڑا وہ بیٹھا نا کہ حضور دا پلہ پوئے تے لگے رہے تو دا ہوتا ہی آپ نے فرمایا بھی وہ 4 جنے سن آپ نے فرمایا دوجا بھی بیٹھ دوجا بھی بیٹھا تو پلہ ہوتی آپ نے فرمایا تیسرا بھی بیٹھ تیسرا بھی بیٹھا تو پلہ ہوتی مشکات شریف حدیث پڑھ آپ نے فرمایا چوتھا بھی بیٹھ گیا تو پلہ ہوتی ہوں وہ آپس سے بیٹر ویکھن پہ ویکھن تو کہ آپ نے چاہیے لگتا ہے حقیقت میں چاہیے ہمارا بس یہ منظر ہی وہ آپس سے ویکھ رہے نا تے ادھروں حضرت جبریل نو کائنات دے خالق نے جبریل جی رب جلی فرمایا جا چھتی پوچھ کے آ میرے سونے کو کی پکڑ حضرت جبریل سونیا کائنات دا خالق پوچھتا ہے محبوبہ کی کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے جبریل میں آدھا پہاڑ تول رہا کیوں تول رہے ہو اس لیے میں دیکھنا چاہنا کہ میرا وزن کنا کو میرا وزن کنا کو ہے یا اللہ تیرے حبیب دیکھنا چاہتے ہیں انہوں دا وزن کنا کو ہے اللہ نے ارشاد فرمایا محبوبہ مینوں میری عزت دی قسم مینوں میری جلالیت دی قسم مینوں میری خطیت دی قسم مینوں میری علمیت دی قسم مینوں تیرے وضحا والے چہرے دی قسم سونیا مینوں تیری زلفاں دی قسم سونیا مینوں تیرے ماپیاں دی قسم مینوں تیری اولاد دی قسم مینوں تیرے زمانے دی قسم مینوں تیرے شہر دی قسم کائنات دے خالقہ قسماں کیوں چاہنے گل دس فرمایا محبوبہ یہ تے 4 نے یہ تھا صرف 4 نے سونیا ساری کائنات دے اے مشرق ایک پاسی ہوئے تو ایک پاسی ہوئے مغرب ایک پاسی ہوئے تو ایک پاسی ہوئے شمال ایک پاسی ہوئے تو ایک پاسی ہوئے جنوب ایک پاسی ہوئے تو ایک پاسی ہوئے ساری کائنات دے شجر ایک پاسی ہون تو ایک پاسی ہوئے حجر ایک پاسی ہون تو ایک پاسی ہوئے حیوانات ایک پاسی ہون تو ایک پاسی ہوئے نباتات ایک پاسی ہون تو ایک پاسی ہوئے محبوبہ اے ساری کائنات زمین تو لے کے آسمان دیا بلندیاں تک ایک پاسی ہوئے یا نسان نبیشی لستنا قاہدی من النسائی سونیاں ساری کائنات ایک پاسی ہوئے تیری جتیاں دے پہاڑ دی نہیں ہو اللہ اکبر 35 منٹ تے تقریباً 4 سیکنڈ ہو گئے میں گل کر دیا بس ہمیں 5 سیکنڈ کوئی لگا نہیں صحیح کام چل رہا ہے نہیں پیر صاحب کا خطاب سننا ہے پیر صاحب کا بھی خطاب سننا ہے تے بس ہمیں چند منٹ میں اور گل کراں گا محبوبہ سارا زمانہ ایک پاسے ہوئے سارا زمانہ ایک پاسے ہوئے تے تو ایک پاسے ہوئے جے تیرے عشیدے میں دے بھی تیرے جے ہو جان تو موڑ مینوں رب کون کہے گا تینوں محبوب کون کہے گا کیوں کیا کہنے کیا ابھی ہر عشیدہ میدان نبی جے ہو جاوے تے پھر محبوب وچ تے خالق وچ فرق کہدا رہ گیا اور میرے سونےو محبوب جڑا ہے نا وہ وکھرا ہی ہوندا ہے سبحان اللہ آپا اللہ کو منگتے رہنے یا اللہ آ دے دے آپا وینے نا کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے تے اللہ پاک فرماندا ہے تسی دیکھ دیو اللہ راضی ہو جائے تے میں وینا میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے اللہ مصطفیٰ دی رضا دیکھدا ہے اچھا اور بڑی ایک لطیف گل ہے دیکھو نا جی ساڈی خلقت کیڑی ہے وہ مٹی نال ہے اللہ نے آدھے نبی کو نہ بنایا کیوں نہیں حضور ڈرنا بھی نہیں ہے حضور دنیا تے ایسے بشر تشریف لائے آپ دنیا تے بشر تشریف لائے آپ اگر بشر نہ ہوندے تے آپاں نوں کھے انہاں کول کوئی تعلیم لبنی سی حضور دنیا تے بشر بن کے تشریف لائے نے تے آپ دی بشریت کا انکار بھی کفر ہے آپ دنیا تے ایسے بشر تشریف لائے نے مگر علامہ اقبال صاحب نے دسیا ہے کہ وہ بشر بھی ہے نا تے اگے کے جڑے اچھا کہنے بشر نے آپ فرماتے ہیں کہ آپ بشر نے تے اے نے ایک بار نا سارے فرشتے عرشاں تے جبریل دے کول ڈیرا لا کے بیٹھے نے تے حضرت جبریل کرسی تے بیٹھے نے علامہ اقبال صاحب کا تخیل
سارے فرشتیاں نے ایک دوسرے کو پوچھا دسو تہاڈی کوئی خواہش ہے جڑی پوری نہ ہوئی ہوئے؟ ہر ایک نے دسیا میری اے خواہش سی، میری اے خواہش سی۔ کسی نے جبریل کو پوچھا کہ تو تاں فرشتیاں دا سردار ہے تے تیرے اندر بھی کوئی خواہش ہے جڑی پوری نہ ہوئی ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک خواہش میرے دل وچ ہے۔ انہوں نے کہا وہ دسو بھی کیڑی ہے؟ کہنے لگے کہ جب سے دیکھا ہے انہیں لبادہ بشریت میں، جب سے دیکھا ہے انہیں لبادہ بشریت میں ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ وہ انسان ہو جائے۔ اگر ایجے بشر ہو جائیں جن دیاں انگلیاں دے اشارے ہوتے چاند ٹوٹ جاتا، چاند ٹوٹے ہو جائیں۔ ایجا بشر ہوتا ہے جن دیاں انگلیاں جو چشمے جاری ہو جانا، ایجا بشر ہوتا ہے جدے کہن تے ڈبے سورج پھیرا ہونا، ایجا بشر ہوتا ہے جڑا لب لا کے بغیر پٹی پلستر دے باہاں جوڑ دے، ایجا بشر ہوتا ہے جڑا لب لا کے اکھ موڑ دے، بلکہ ایجا بشر ہوتا ہے جڑا انج دا کمال رکھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیٹا حضرت ابراہیم، انہیں مثال کیتا تے آپ رو رہے ہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں صرف نا باپ اور بیٹی دی پدری محبت دی وجہ تو رو رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھی سونے اگر تمہیں ایڈا ہی پیارا لگ رہا ہے نا، ہر نبی مردے زندہ کر لیندہ وہ کو دعا ہوتی ہے تے تسی بھی وہ دعا مانگ لو نا تے تہاڈا بیٹا زندہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وہ دعا اللہ نے مینوں بھی دیتی ہے، مگر میں قیامت والے دن آدھے امتیاں واسطے رکھی، وہ دعا میں بچائی ہے، وہ دعا منگاں گا، خاص دعا منگاں گا میدان معاشر وچ جس نے میرے پھنس جان گیا غلام تے وہ نواسے خاص طور پہ وہ دعا منگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ اگر تو کمیں اے تیرا بیٹا انہوں حوراں جنت وچ جھولے پیاں دے دیاں تے لوریاں پیاں دے دیاں، اگر تو کمیں تے میں تینوں وکھاواں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نال بیٹھے سر توڑتے پیچھے ہو کہتے یا رسول اللہ نہیں میں نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کیوں نہیں دیکھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج میں دیکھ لواں تے کل دے آن والیاں عورتاں یہ کہن گیاں خدیجہ نو محمد دی زبان تے اعتبار نہیں سی، سونیا تساں ویکھ لیا تے خدیجہ نے ویکھ لیا، تساں ویکھ لیا تے خدیجہ ویکھ لیا۔ اس واسطے محبوبہ بس تہاڈی زبان تے اعتبار ہے، تسی فرمایا چولہے دے رہی ہیں تے دے رہی ہیں۔ اور اس واسطے میرے سجنوں حضور دیاں شانہ جے جا اللہ نے اور بنایا ہی کوئی نہیں تے تسی میں کنے بن گئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے ہی کوئی نہیں۔ تے میں جان بوجھ کو روکی کھلا کیونکہ میں چاہ رہا کہ میں ذرا بالکل ہی کلوز کر دیواں گل انشاءاللہ پھر سب کا خطاب واپس سنا گے۔ تے میرے بھائیو اے جننے بھی نبیاں نو جننے رسولاں نو جو کمال ملے نا وہ سارے حضور دے کمالاں دے وچوں ملے۔ اگر کسی نبی نے اگ دے وچ ڈگ کے اگ ٹھنڈی کیتی ہے یا نار پوری بڑھنا وسلام، حضور نے جڑے دسترخوان دے نال اینج ہاتھ پونجے نا انہوں بھی اگ نہیں سکتا، بلکہ آپ دا ہاتھ پونجنا تے بڑی ڈھیر ساری گل ہے کہ آپ دے ہاتھ دا نال مس ہو جانا۔ ایک کافر عورت ہے حضور نال بڑا ٹل لا کے بغض رکھ دی، بڑا بغض رکھ دی۔ حضور جا رہے ہیں تے رستے وچوں آپ چند صحابہ اگوں آئے ملے، انہوں نے کہا کہ سونے تواڈے کول ایک مسئلہ پوچھنا سی۔ تے حضور سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے نا دھوپ بڑی سی، آپ نے ادھر ادھر ویکھیا تے اس سے کافر عورت دا مکان پیچھے سی تے آپ ایویں پیچھے ہٹدے ہٹدے او دی چھاں تھلے چلے گئے تے او دے نال اینج ڈون لا گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں پوچھو، او مسائل پوچھن لگ گئے، حضور دسن لگ گئے۔ جدو آوازاں آئیاں نا او بی بی نے بوہا کھول تے ویکھیا کہ کون گلاں کردا ہے میرے کوٹھے نال۔ حضور ویکھیا تے غصے نال بوہا پھا ماریا، اندر گئی، اندر بھی بوہا پھا ماریا، اندر جا کے بیٹھ گئے۔ ایڈا غصے دا اظہار کیتا، صحابہ نو بڑا غصہ چڑھیا بے ساڈے نبی دی آواز نال ہی ایڈا جنا بغض تے عداوت۔ زمانہ نہیں گزریا کہ حضور مسکرا لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا اللہ نے پیغام بھیجا جبریل دے ہاتھ، سونیا جن نے تیرے بغض دی وجہ تو بوئے بند کیتے نا اسی اندر دے بوئے کھول تے ہنے آندی تواڈے کلمے پڑھ سی، ہنے آسی تواڈے کلمے پڑھ سی۔ وہ آئی کے پیچھے حضور دے کلمے پڑھنا پڑی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایڈا عداوت رکھن والی تے ایڈا کرم اینے وچ کیوں؟ فرمایا میں بھی پوچھا سی مولا کیوں؟ بھی یہ تو نفرت کر دی تے کلمہ کیوں؟ فرمایا اے صحیح محبوبہ جدے کوٹھے نال تیری کنڈ
لگ جائے جندے کوٹھے نال تیری کنڈ لگ جائے او دے وچ رہن والا دوزخ وچ جاوے اے میں رب دی رحمت نوں گوارا نہیں ہے او جندے کوٹھے دے نال نبی دی کنڈ لگے او دے وچ رہن والا دوزخ وچ جاوے رب نوں گوارا نہیں ہے او جندے پیٹ وچ نبی رہے او دا مقام کی ہوئے گا جندے موٹیاں تے ابو طالب دے نبی کہندے او ابو طالب دا مقام کی ہوئے سبحان اللہ دا مقام کی ہوئے گا کیڑے پاسے مولوی لے کے پھر دے بھی وہ بھی دوزخی ہو گئے اور حضور دے والدین میں بھی کمرے سمجھی بیٹھے نے بھی دوزخی ہیں تے میرے بھائیو نا اجی دے کوٹھے نال نبی دی کنڈ لگ جائے او دے وچ رہن والا کافر نہیں رہ سکتا تے جڑے سینیاں تے کھڈاندے رہن جڑے لوریاں دے کے سناندے رہن انگلاں پھڑ کے چلاندے رہن تے آدھے ہتھی لقمے کھلاندے رہن او دوزخی کیویں ہو سکتے ہیں سبحان اللہ میں لمبی گل تو میں چھیڑ ہی نہیں لیا تے کچھ بیلے بیلی جڑے نا او صحابہ دے بارے برا بلا کے خیال رکھتے ہیں نا صحابہ دی شان پتہ کی ہے جنگ بدر وچ صحابہ نے کافراں نوں قتل کیتا کہ نہیں جنگ بدر وچ 70 کافراں اللہ نے انہاں نوں ہن کی کہنا چاہتے سی واہ 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 شاباش تساں بڑا کام کیتا ہے اللہ نے فرمایا کہ فلم تقتلوہم تساں کوئی قتل نہیں کیتا حالانکہ قریب بیان کر لیا اللہ نے بھی تساں قتل کیتا ہے واہ واہ شاباش بلے بلے اللہ نے فرمایا فلم تقتلوہم تساں کوئی قتل نہیں کیتا حالانکہ یہ ظاہری طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ جی اللہ نفی کر رہا ہے مگر حقیقت اللہ کی بیان کر رہا ہے اگلے لفظ نے بیان کی تھی فرما فلم تقتلوہم ولکن اللہ قاتلہم اس صحابہ دی عظمت رہندی دنیا تک اللہ نے جھنڈے لا دیتے کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قاتلہم او جڑے قتل تساں کیتے نا او تساں نہیں کیتے میں رب نے کیتے نہیں اونا دے فیل نو آدھا رب نے فیل کہہ کے آدھا کم کہہ کے اونا دی عظمت دے رہندی دنیا تک جھنڈے لا دیتے لہذا میرے بھائیو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب جڑے نے اونا دی عزت اور احترام ایک ضروری ہے مگر اے میں اگے بھی دونوں پتہ ہے میں اتنے رہ کے دونوں ایک دسیا ہے کوئی صحابہ بھی حضور دی آل جے جانے کوئی صحابی بھی حضور دی آل جے جانے وجہ کیوں وہ نبی دا خون ہے وہ نبی دا خون ہے صحابہ اے نہ دے جتھے پیر لگ دے ہے وہ مٹی بھی ساڑی آنکھیاں دا سرما مگر اے سارے صحابہ جڑیاں بھی شانہ والے ہون نبی دے نوکر اینک نہیں نبی دے خادم نبی کو دین لین آلے نبی کو ہدایت لین آلے نبی کو ایمان لین آلے اور حضور آپ کا جڑا کار ہے اہل بیت کا جڑا کار ہے اے دین آلے وہ باقی سارے لین اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے والدین جنہ دے زندہ نے راج کے خدمت کرو انہاں نال پیار کرو انہاں دا ادب کرو خاص طور تے جنہ دے چٹے وال نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جنہ دے گھر وچ چٹے والاں والے بزرگ رہندے ہونا فرشتے آندے نے اڑدے اڑدے ان اللہ ملائکۃ سیاحین علی عبادتہا اے فرشتیاں دی عبادت ہے وہ قیام نہیں کردے وہ رکوع نہیں کردے وہ سجدہ نہیں کردے اتحیات نہیں بیٹھدے انہاں دی عبادت ہے وہ اڑدے رہندے جیڑے گھر وچ چٹے والاں والے بزرگ رہندے ہونا اوتھے آ کے ٹھہر جاندے نے نال دے سدے نے آ جو کہ برکتاں والا گھر آ اللہ اکبر جیڑے گھر وچ چٹے والاں والے بزرگ رہندے خوش نصیب نے جنہاں دے گھر وچ ماپے چٹے والاں والے حیا کرو انہاں دا احترام کرو بد نصیب وہ بندہ ہے جن دے ماپے بڈھے ہو جان تے ماپیاں دی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے اللہ سونا عمل دی توفیق دے حاجی صاحب نے جس مقصد واسطے محفل سجائیے اللہ سونا انہاں دے مقصد کو پورا فرماوے انہاں دے بچیاں دی خیر فرماوے انہاں دے گھر دی خیر فرماوے تندرستی عطا فرماوے میں اعلان کر دینا انشاءاللہ قبلہ دنیا تے معروف نے پیر پناہ صاحب کی ہستی بندہ بندہ واقف ہے انہاں دے سجادہ نشین اور انہاں دے فیض و عام کرنے والے انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب جنا والے ہنا محبت برا خطاب فرمان گے انہاں دے آن تو پہلے تسی محبت دے نال نعرہ لگانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
حضور ایک گزارش سی بھی اس سفید والن پر فرشتے آتے نہیں اس میں تو جی لگے آ جاتے ہیں سبحان اللہ